آپ کے نزدیک جماعت اسلامی کرپٹ نہیں ہے؟ الحمدللہ کرپشن نہیں ہوتی؟ الحمدللہ. لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے آپ کو؟ ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیشہ ڈبوں میں سے چند سینکڑوں کے حساب سے ووٹ نکلتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس وقت واقعی حقیقی تبدیلی کی ترجمان جماعت اسلامی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، حل صرف جماعت اسلامی ہے، آگے بس کوئی اور حل نہیں ہے. آپ سیاستدان سمجھتے ہیں مریم نواز کو؟ میں نواز شریف کو سیاستدان نہیں سمجھتا. نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل جیلانی کے گملے میں اگے ہوئے آئے ہوئے ہیں. وہ تو گھگو گھوڑے جو تھے نا، وہ ہیں، ان کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتا. خادم حسین رضوی صاحب، سچی بات ہے، میں خود ان سے بہت متاثر تھا، ان کے جذبے سے، ان کے عشق رسول سے. لیکن مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ جب ان کے بیٹے کو ان کا جانشین بنایا گیا. جتنے بھی انصافیانس تھے یہ گھروں میں گھس گئے تھے اور گھر والوں کو بھی منہ نہیں دکھا رہے تھے. اماں پوچھتی تھی وہ تبدیلی تمہاری کدھر گئی ہے؟ آپ عمران خان کو سیاستدان مانتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. عمران خان جو ہے نا، وہ ایک مغرور اور خود پسند، اور سمجھتا یہ ہے کہ میں شاید اس بنیاد پہ کہ لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشا کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان، واقع سے ان کا تعلق ہے، محمد وقاص خان صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے. جماعت اسلامی کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا خاص بندہ نظر نہیں آ رہا تھا واقع میں جس کے ساتھ کوئی کھل کے بات کی جائے یا دل سے بات کی جائے. آپ ایک واحد ایسی شخصیت ہیں، یہ نہیں آنر کیمرہ میں آپ کی تعریف کروں، ایک دل سے محبت ہے آپ کے ساتھ، ایک رشتہ ہے ہمارا ویسے بھی، اور ایک بچپنا بھی ہم نے آپ کو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے سیاست کے حوالے سے. مجھے بتائیں کہ ہر جگہ ایک ہی آواز آتی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی. بھٹو کہتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے، حل صرف جماعت اسلامی. اکثر یہ مذاقاً کہا جاتا ہے، یہ کیا چکر کیا ہے حل صرف جماعت اسلامی والا؟ سب سے پہلے تو مہراب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا، اور آپ بالکل کھل کر بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس محفل میں میں بھی کھل کر اور دل کی باتیں کروں گا. حل صرف جماعت اسلامی، یہ اصل میں ایک فرسٹریشن کا اظہار ہے. اس ملک میں 75 سال حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں گزر گئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہوئے گزر گئے، اور ہر نوع اور ہر قسم کے تجربات کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے. اور اس ملک کا عام آدمی وہ پریشان ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے مسائل کیسے حل ہوں گے. یعنی ایسا دن نہیں گزرتا کہ لوگ سوچتے ہوں کہ یہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے، ہماری اقوام عالم میں ہمارا ایک نام اور وقار ہو، اور ہمیں کوئی عزت کی اس سے دیکھے. لیکن ہر آیا روز ہم پستی اور زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک دلدل ہے جس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تجربے ہم نے سارے کر لیے ہیں، پارٹیاں ہم نے ساری بھگتا لی ہیں. تو اب ایک ہی چانس بچتا ہے، اور وہ جماعت اسلامی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کو آزمائیں، جماعت اسلامی آپ کو اس دلدل سے نکال دے گی. آپ کے نزدیک جماعت اسلامی کرپٹ نہیں ہے؟ الحمدللہ. کرپشن نہیں ہوتی؟ الحمدللہ. لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے آپ کو؟ ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیشہ ڈبوں میں سے چند سینکڑوں کے حساب سے ووٹ نکلتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں پاکستان کے اندر ایک تو صاف شفاف الیکشن ہوتے نہیں ہیں، اور اب تو یہ بات بالکل سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے اس کو مسلط کر دیتی ہے. انجینئرڈ الیکشن ہوتے ہیں، پری پول دھاندلی ہوتی ہے، پوسٹ پول دھاندلی ہوتی ہے. یعنی الیکشن کو باقاعدہ مینیور کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی پلان کیا جاتا ہے، انجینئر کیا جاتا ہے. جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اس ملک کے ایک عام میڈیوکر طبقے سے تعلق رکھتی ہے. جماعت اسلامی کے پاس میڈیا کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گزشتہ 20 سال میں کوئی اتنا اچھا تعلق نہیں ہے. تو اس وجہ سے جماعت اسلامی کی طرف لوگوں کی یعنی جماعت اسلامی کو فوکل پوائنٹ پر نہیں رکھا گیا، یا جماعت اسلامی کی طرف میڈیا نے توجہ نہیں دی، تو اس لیے لوگوں نے جماعت اسلامی کی طرف توجہ نہیں کی. لیکن ایک مثبت بات ہے کہ جماعت اسلامی کی خدمت کے سب گواہ ہیں. جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن، یا جماعت اسلامی کا کارکن، یا جماعت اسلامی کا رضاکار، اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اس کو لوگ اربوں روپیہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں لوگ نوٹ کو اہم سمجھتے ہیں، اور وہ ہمیں دیتے ہیں. ووٹ کی اہمیت سے بھی وہ آگاہ نہیں ہے، اس لیے وہ پھینک دیتے ہیں جہاں کسی لہر میں آ کر. جس دن وہ ووٹ کی اہمیت سے آگاہ ہو گئے، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں دیں گے.
میرا پہلا سوال آپ نے پہلے کلیئر کر دیا کہ لوگ الخدمت کو تو سپورٹ کرتے ہیں, لاکھوں روپے اربوں روپیہ دیتے ہیں, اور آپ نے فلڈ کے دوران ترکی والا بھی ابھی جو واقعہ ہوا اس سب میں الخدمت ہمیں سر فہرست نظر آئی, اولین صفوں میں نظر آئی. اس کے باوجود سیاسی حوالے سے لوگ آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کی کوتاہیاں ہیں؟ جی بالکل ہے ایسا ہی. اصل میں جماعت اسلامی نے گزشتہ 40 سال یا 30 امیر سے اختلاف تو نہیں آپ کا, امیر ٹھیک ہے آپ کے. نہیں, جماعت اسلامی میں اصل میں ہم نے جو اتحادوں کی سیاست کی اور اس کے نتیجے میں ہم کبھی اسلامی جمہوریہ اتحاد میں چلے گئے, ہم کبھی MMA میں چلے گئے, تو جماعت اسلامی کی اپنی شناخت وہ گم ہو کر رہ گئی, اور اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کی اپنی پہچان, جماعت اسلامی کا ترازو, جماعت اسلامی کی جو شناخت ہے وہ لوگوں کے اندر دھندلا گئی. اب الحمدللہ گزشتہ 5 سال سے جماعت اسلامی اس پر پوری طرح یکسو ہے کہ جماعت اسلامی کو کم ووٹ ملیں یا زیادہ, جماعت اسلامی نے اپنے نشان ترازو کی بنیاد پر میدان میں اترنا ہے, اور لوگ اب ہمیں ریکگنائز کر رہے ہیں, لوگ ہمیں کنیکٹ کر رہے ہیں ہماری خدمت کے ساتھ, اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی. اچھا, آپ ابھی تو گھال میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں پھنسا نہیں ہے, یہ اصل میں واقعی ایک میں قوم کو کی رہنمائی کر رہا ہوں اس لحاظ سے کہ اب آپشن یہی ہے. آپشن یہی ہے. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے پہلے کہا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ کبھی نہیں دیا, لیکن ماضی میں تو آپ نے دیا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں. نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان آرمی ہے تو پاکستان آرمی کا ملک کی دفاع میں ایک رول ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے قائل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کی تو ہم کبھی بھی حامی نہیں رہے. پاکستان میں سب سے پہلا ملٹری ڈکٹیٹر وہ ایوب خان تھا, اور دنیا جانتی ہے کہ ایوب خان کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا. اگرچہ پاکستان کا مذہبی طبقہ وہ ہمارے مخالف ہو گیا کہ یہ عورت کی حکمرانی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی ایک کم تر ایول ہے, لیکن ملٹری ڈکٹیٹرشپ یہ بڑا ناسور ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم عورت کی حکمرانی قبول کر سکتے ہیں جمہوری طور پر, لیکن ملٹری کی سیاست میں مداخلت قبول نہیں کر سکتے. لہٰذا جماعت اسلامی فوج کے ساتھ ہے سرحدوں کے دفاع کے لیے, آج بھی الحمدللہ, لیکن سیاست میں ہم کبھی بھی اس فوج کے ساتھ نہیں رہے اور نہیں رہیں گے. سیاست دانوں کو کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے پارٹی چینج کرنے کے لیے, پارٹی تبدیل کرنے کے لیے, اپنے ساتھ ملانے کے لیے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی شاید خوش آئین بات ہوگی اگر یہ بندہ ہماری پارٹی میں آ جائے گا. آپ کو جماعت اسلامی کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا؟ الحمدللہ میں تیسری نسل سے جماعت اسلامی میں ہوں. میرے دادا جان 1945 میں جماعت کے رکن بنے, میرے والد صاحب 1970 میں جماعت اسلامی میں آئے, وہ اس سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے, اور میں 1995 میں نے جماعت اسلامی کی رکنیت حاصل کی ہے. تو میں بلکہ ذرا مزاح کہتا ہوں کہ جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہے اس نے 3 سیاسی پارٹیاں بدلی ہیں, اور میں تیسری نسل سے ایک ہی سیاسی پارٹی میں. فیوچر میں بھی رہے گا انشاءاللہ. کس موڑ پر آپ کو لگے گا کہ مجھے پارٹی چھوڑ دینی چاہیے یا چینج کرنی چاہیے؟ اصل میں پارٹی میں کسی سیٹ کے لیے, کسی سیاست کے لیے, کسی ہار اور کسی جیت کے لیے نہیں ہوں. میں تو یہاں ایک مقصد, ایک نظریے کے لیے ہوں, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوں, اور ایک قدم بھی چلوں گا تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے, اس لیے موت کی آخری سانس تک انشاءاللہ. سیاسی بیان تو نہیں ہے نا یہ؟ نہیں پکی بات ہے. ہاں انشاءاللہ. کیونکہ اس طرح ہونا کہ بھٹو زندہ ہے, وہ پکا نعرہ ہے کہ بھٹو زندہ ہے, بھٹو مرا نہیں. آپ کا چکر ہے کہ نہیں. اصل میں ہم سیاست کو پروفیشن کے طور پہ نہیں کرتے, ہم تو سیاست کو خدمت کے طور پہ کرتے ہیں, اور اس چیز سے بے نیاز ہو کے کرتے ہیں. یعنی کون ہے ایسا جو 2 دفعہ 3 دفعہ ہار جائے اور پھر بھی کھڑا ہو؟ میں خود جماعت یعنی کینڈیڈیٹ نہیں بنا, میری جماعت نے مجھے کھڑا کیا, اور وہ آگے کھڑا کرے گی تو پھر بھی کھڑا ہوں گا, وہ کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹ جاؤں گا. تو ہم تو ایک خدمت کے لیے, ایک کاز کے لیے میدان میں ہوتے ہیں. آپ کے والد صاحب کا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے, جی. تو آج کل اسلامی جمعیت طلبہ کو یونیورسٹیز کے اندر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان کو جھگڑے کا یا بدماشی کا لیکچر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی تنظیم سازی کرنی ہے, اپنے آپ کو وہ اپنا ایک وہ گروپ بنا کر اس طریقے سے کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں میڈیا پہ, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جمعیت ہر جگہ نظر آتی ہے, تو یہ لڑائیوں میں بھی نظر آتی ہے, کچھ اچھی چیزوں میں بھی, کچھ نہیں کافی اچھی چیزوں میں بھی نظر آتی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آج کل کی جمعیت اور جمعیت میں کیا فرق ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ تو ایک تاریخی تسلسل ہے. 1947 میں اسلامی جمعیت طلبہ قائم ہوئی اور آج تک قائم ہے, اور ظاہر ہے کہ اس 75 سالہ تاریخ میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے, اور بہت ساری مراحل بھی آتے ہیں, بہت سارے ادوار بھی آتے ہیں.
یہ 1980 کا دور تھا اور پھر 90 کی دہائی، یہ 80 اور 90 کی دہائی، اس میں تعلیمی اداروں میں تشدد کا رجحان آیا، لیکن اس کی ذمہ دار اسلامی جمعیت طلبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ دار دوسری سیاسی جماعتیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ شروع سے تعلیمی اداروں میں، اور اسلامی جمعیت طلبہ جب تعلیمی اداروں میں ہوتی تھی تو تعلیمی اداروں کا کنٹرول جمعیت کے پاس ہوتا تھا۔ تو پیپلز پارٹی جب آئی تو پی ایس ایف کے نام سے انہوں نے، اور پھر مسلم لیگ جب آئی تو ایم ایس ایف کے نام سے انہوں نے اسٹوڈنٹس ونگز کا آغاز کیا، اور جمعیت سے کنٹرول لینے کے لیے بزور بازو انہوں نے تعلیمی اداروں کے اندر یہ گروہ داخل کیے اور باقاعدہ تشدد شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں جمعیت نے بھی اپنا دفاع کیا ہوگا اور شاید تشدد بھی کیا ہو، تو ایک تشدد کا کلچر جو ہے وہ آ گیا۔ لہٰذا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کے لیے ایک برا دور تھا، لیکن اب تو اسلامی جمعیت طلبہ نے بہت زیادہ چینج کر لیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں وہ نئے انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، تربیت کا کام کر رہے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، اور میرے جیسے لاکھوں نوجوان وہ جمعیت کے تربیت یافتہ ہیں۔ یہ جو پبلک سپیکنگ ہے، ہم ہر بات پر کھل کر بول لیتے ہیں اور ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں، اور اعتماد ہے ہمارے اندر، کانفیڈنس ہے بڑے سے بڑے شخص کے سامنے، یعنی چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جج ہو، جرنیل ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اگر بات، تو یہ جمعیت ہمیں سکھاتی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر ایسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نغموں کے اوپر زور زیادہ ہوتا ہے، ترانوں پہ زور زیادہ ہوتا ہے، عملی جامہ کم پہناتے ہیں۔ دیکھیے جی، نغمے اور ترانے یہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نوجوانوں کے اندر ایک تھرل پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ نیگیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ تو ایک پورا تربیت کا نظام رکھتی ہے نا، صحیح، اور وہ موجود ہے الحمدللہ۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، سیاست کا آغاز کیسے کیا، والد صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں جی ویسے تو میرا جو تعلیمی کیریئر ہے وہ واکنڈ کا ہی ہے۔ میں نے ایف جی ماڈل ہائی اسکول وہاں سے میٹرک کیا، پھر ایف جی ڈگری کالج سے گریجویشن کی، پھر پشاور یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سیاسیات کیا، اور گزشتہ چند سال پہلے میں نے رفاع یونیورسٹی سے ایم ایس کیا پبلک پالیسی میں۔ تو میرا تو سبجیکٹ بھی سیاست ہی ہے اور پالیسی سازی ہی ہے۔ اس کے علاوہ سیاست میں تو 1985-86 سے ہوں۔ میرے والد صاحب پہلا الیکشن لڑے، بہت جوش و خروش تھا، پھر اس کے بعد وہ مسلسل 90-93 تک الیکشن لڑتے رہے۔ اس حلقے کے عوام نے بہت بڑی تعداد میں ان پر اعتماد کیا، انہوں نے بڑی خدمت بھی کی ہے۔ میں ایک دن اندازہ لگا رہا تھا، میرے والد صاحب نے 1970 سے لے کر 1996 تک پریکٹس کی ہے، اور اس دوران انہوں نے کوئی 20 لاکھ مریضوں کا چیک اپ کیا ہے۔ میں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا، یہ ظاہر ہے ٹرن یعنی وہ آتے رہے ہوں گے، ایک ہی مریض 10 دفعہ بھی آیا ہوگا، 100 دفعہ بھی آیا ہوگا، لیکن اس کے جو وزٹس ہیں وہ 20 لاکھ ہیں لوگوں کے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنی بڑی خدمت کی ہے۔ میں 2002 میں الیکشن میں نے حصہ لیا اور میں جیتا الحمدللہ، اور یہ انہی کا نام تھا۔ کتنی لیڈ تھی سر آپ کی؟ میں ذرا بات مکمل کر لوں پھر بتا دوں۔ تو 2002 میں نے الیکشن میں حصہ لیا، یہ ہے 2023، 21 سال ہو گئے۔ ان 21 سالوں میں آج بھی مجھے بہت سارے ایسے نئے چہرے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے مریض رہے ہیں، خواتین بھی، یعنی وہ سلسلہ آج تک 21 سالوں میں ختم نہیں ہوا۔ ہر دفعہ کوئی نیا بندہ آتا ہے، کہتا ہے جی میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ بڑا کلوز رہا ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس برکت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ میری اس وقت لیڈ 1000 ووٹوں کی تھی۔ مقابلے میں کون تھا آپ کے؟ ملک تیمور مسعود اکبر۔ اچھا، تو آج کی سیاست میں اور اس سیاست میں کیا فرق تھا جب آپ جیتے تھے؟ سیاست تو تقریباً وہی ہے، یعنی ان 20 سالوں میں ہاں ایک بات آئی ہے کہ یہ تحریک انصاف نے اس میں جو بدتمیزی کا عنصر شامل ہو گیا اور گالم گلوچ کا عنصر، اور یہ اس وقت نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں، اتنا اچھا ماحول تھا کہ میں الیکشن جیتا اور اگلے دن ملک تیمور مجھے مبارکباد دینے میرے گھر آ گئے۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ ہمارے اندر ایک رواداری تھی اور ایک حسن سلوک تھا، اور جہاں بھی ہم ملتے تھے تو ایک بہت اچھا فیصل بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے، بلکہ لوگ حیران ہوتے تھے واک اینڈ کے کلچر پر کہ یار یہ واک اینڈ میں کیسا ماحول ہے کہ یہ کم از کم یہ صوبائی امیدوار، میں، فیصل بھائی، تیمور، عامر خان، ہم اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے یار عجیب انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں اور ادھر، لیکن ہم لوگوں کو کہتے تھے سیاست اپنی جگہ، رواداری اپنی جگہ، رکھ رکھاؤ اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ۔ اس ٹائم پاکستان کے اندر جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، نون لیگ، پی ٹی آئی،
اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، آپ اپنے بات کس کو رکھتے ہیں سیکنڈ نمبر پر کہ اگر مجھے خدا نہ خواستہ کبھی یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑا یا کبھی کسی کا ساتھ دینا پڑا تو آپ کس کا ساتھ دیں گے یا کس کو حق پہ رکھیں گے کہ یار یہ ٹھیک ہے، ہوتا ہے گزارا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میں یہ تو آؤٹ آف کویشچن ہے میرے لیے نا کہ میں کسی اور طرف جاؤں. ہاں اگر سپورٹ تو بنتی ہے نہیں، نا، میں اگر اچھے خیالات رکھوں گا تو میں مذہبی جماعتوں کے لیے اچھے خیالات رکھتا ہوں. مطلب کہ ٹی ایل پی کی طرف آپ جائیں گے؟ جی بالکل، ٹی ایل پی کے اندر یعنی وہ ان کے بارے میں بڑی مثبت رائے ہے میری کہ وہ دیندار لوگ ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، عشق رسول رکھنے والے ہیں. اسی طرح دیوبند کی جو لوگ ہیں، اسی طرح بریلویوں میں جمعیت علماء پاکستان ہے. تو میرا ہمیشہ سے علماء کی قدر کرتا ہوں، علماء کا میرے دل میں احترام ہے اور نہیں چاہتا کہ ان کے درمیان کوئی مناقشت ہو. اچھا وقاص بھائی، جب آپ صوبائی ممبر رہے تو آپ نے اپنے حلقے کے لیے کیا کیا کام کروائے؟ کیا کیا آپ کچھ جوش میں تھے جب آپ سیٹ جیتے اور اسمبلی کا آپ نے رخ کیا؟ بہت اچھا سوال ہے جی. میں اور یہ مجھ پہ تھوڑا اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری تو کہیں تختی نظر نہیں آتی، تم نے تو کوئی ترقیاتی کام نہیں کرا ہے. تو اس کے دو پہلو ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بالکل میں نے کوئی ترقیاتی کام یعنی کہیں میری تختی نہیں لگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قاف لیگ کی گورنمنٹ تھی اور قاف لیگ کے وزیر اعلیٰ تھے چودھری پرویز الہی. جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو چودھری پرویز الہی صاحب آئے تھے یہاں سی بی گراؤنڈ میں اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے کینڈیڈیٹ کو آپ نے ووٹ دیا تو میں 10 کروڑ کا پیکیج دوں گا. ان کا کینڈیڈیٹ ہار گیا، میں جیت گیا. آپ یقین کریں گے جس دن میں نے حلف اٹھایا تو حلف اٹھانے کے فوراً بعد، یعنی میں نے کوئی 30 سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں کیا، حلف اٹھانے کے فوراً بعد میں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا جناب اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر. اسپیکر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ بندہ ابھی آیا ہے اور اس نے کام شروع کر دیا. کہا جی وقاص صاحب بتائیں، فرمائیں. میں نے کہا جی ضمنی الیکشن میں محترم وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے 10 کروڑ کا اعلان کیا تھا. بارات وہی ہے، دولہا بدل گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں وہ 10 کروڑ روپے خرچ کرنے چاہیے اور ہمیں وہ ترقیاتی فنڈ دینے چاہیے. یہ اسمبلی کی ریکارڈ پر موجود ہے کارروائی. لیکن اس وقت سے لے کر 4.5 سال میں ممبر رہا، اس لیے کہ میں ضمنی میں منتخب ہوا تھا. ایک پیسہ ترقیاتی گرانٹ کا وہ مجھے ایشو نہیں ہوا، اسی بغض میں کہ ان کا کینڈیڈیٹ ہار گیا تھا اور میں جیت گیا تھا. تو یہ ہے اس کا ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بحیثیت اسمبلی ممبر جو میرے وہاں کام تھے اسمبلی کے اندر، وہ الحمدللہ میں نے زبردست طریقے سے کیے. وہاں اسمبلی کی کارروائی کے اندر حصہ لینا، ڈیبیٹس کے اندر حصہ لینا، بجٹ پر بات کرنا، وہاں کی کٹ موشنز پہ بات کرنا، وہاں ایڈجرنمنٹ موشنز پہ بات کرنا اور وہاں سوالات اٹھانا. میں یہ سمجھتا ہوں مہراب بھائی کہ ہمارے اس صوبائی حلقے سے 20 سال میں جو لوگ منتخب ہو کر گئے انہوں نے مجموعی طور پر اسمبلی کے اندر اتنی آواز اپنے حلقے کی نہیں اٹھائی جتنی میں نے 5 سال میں اٹھائی. اوہ، مجھے بتائیں آنے والا دور واک اینڈ کے لیے جماعت اسلامی کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ شاندار انشاءاللہ. میں جہاں جا رہا ہوں لوگ کھلی بازوؤں سے ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں. اور لوگ اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے جی اچھا میں سوچوں گا، میں بات کروں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پھر جواب دوں گا، چکر لگواتا ہے. ہمیں لوگ بلا رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آئے جی آپ آئے نا، آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ بیٹھیں. اس دفعہ ہم جماعت اسلامی کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. پر یہ تو وقاص بھی ہر دفعہ ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واک اینڈ کی جو عوام ہے وہ باشعور ہیں اور ان کے اندر ایک اور کوالٹی ہے، وہ آپ کو منہ پہ کہہ دیتے ہیں یار میں فلاں سے کمیٹیڈ ہوں، میں نے دیکھا ہے، نظر آ جاتا ہے. ہاں جی بالکل. تو اس لیے جب لوگ بات کر رہے ہیں اور خود بلا کر رہے ہیں تو وہ سچ بول رہے ہیں. اس ٹائم پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کو دوبارہ اپنا وہ کھویا ہوا مقام دلوا سکتی ہے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتی ہے؟ اب یہاں پر آپ نے بڑا ریزنیبل میں جواب آپ سے چاہوں گا. دیکھیں پاکستان کا کیا حالات اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے امانت اور دیانت اور ایک ہے صلاحیت. ایک شخص ہے اس میں امانت اور دیانت ہو لیکن صلاحیت نہ ہو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مثلا ایک شخص ہے وہ بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ اسے گاڑی چلانے کے لیے نہیں دیں گے. آپ اسے کہیں گے بھائی ڈرائیونگ لائسنس لے کر آؤ.
ٹھیک ہے. تو پاکستان کی اس گاڑی کو چلانے کے لیے امانت اور دیانت بھی شرط ہے اور صلاحیت بھی شرط ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر دونوں چیزیں ہیں. امانت اور دیانت کی تو گواہی ضمانت دیتا ہے. صلاحیت کی گواہی میں آپ کو خود دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس اس وقت 1000 سے زیادہ PhD ڈاکٹرز ہیں جو کہ اسلامی جمعیت طلباء سے اور دیگر تنظیموں سے فارغ ہو کر جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں اور ہمارا باقاعدہ ریسرچ ورک ہو رہا ہے. ہم یعنی اس کے لیے تیار ہیں کہ آج اگر ہمیں اس ملک کا اقتدار ملے یا اس صوبے کا اقتدار ملے تو ہماری کیا پرائرٹیز ہوں گی, ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہوگا, ہم نے شارٹ ٹرم پلاننگ کیا دینی ہے, ہم نے مڈ ٹرم پلاننگ کیا دینی ہے, ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کیا دینی ہے, ہم نے وسائل کیسے جنریٹ کرنے ہیں, ہم نے مسائل کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, ہم نے مسائل میں پرائرٹیز کیا کیا رکھنی ہے, کن چیزوں کو پہلے ایڈریس کرنا ہے, کن کو بعد میں ایڈریس کرنا ہے, ہم نے خواتین کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے طلباء کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی ہمارے پاس ایک پورا پینوراما ہم نے سجایا ہوا ہے الحمدللہ, اور ہمارے پاس ہر اس کا ایک ایکسپرٹ موجود ہے اور ہمارے امیر جماعت کے لیے باقاعدہ ایک ہم نے ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے جس میں ہر شعبے کا ماہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ انہیں فیڈ بیک کریں. تو یہ نہیں جماعت اسلامی ہوا میں بات نہیں کر رہی, ہوائی قلعے تعمیر نہیں کر رہی, بلکہ ایک سالڈ پلان کے ساتھ موجود ہے. آج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کا ویژن دیا ہے آج, اور اس میں بتایا کہ خیبر پختونخوا میں پوٹینشل کیا ہے اور ہم نے اس کو کیسے ایکسپلور کرنا اور کس طرح کام کرنا. کہ جتنی پلاننگز آپ نے مجھے بتائی جماعت اسلامی نے کر رکھی ہے, اگر میں نے ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں کہ شہیر سیلوی صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے کہا پاکستان نظریاتی پارٹی یہ سارا, انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس اتنے وکلاء ہیں, اتنے فلاں ہیں, اتنے فلاں, آپ کے پاس بھی ایسے ہی. اگر PTI سے بات کروں تو وہ بھی یہ کہیں گے عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا نا. لیکن جب ٹیم آپ کی بن جاتی ہے, پارٹی آپ کی بن جاتی ہے, آپ کو قیادت مل جاتی ہے, پھر وہی پرانے لوگ, وہی جن کو آپ, میں اگر صاف الفاظ میں کہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ چوروں کو دوبارہ بلا لیا, لوٹوں کو دوبارہ بلا لیا, آپ کی ٹیم وہ پوری ہوتی نہیں ہے. دیکھیں جی, PTI کو 3.5 سال موقع ملا, ان کے پاس اگر ٹیم ہوتی تو وہ 4 دفعہ وزیر خزانہ نہ بدلتے. سر ان کو 2 سال کووڈ بھی ملا. اچھا نہیں, لیکن وزیر خزانہ ان کو نہیں ملا. کووڈ ملا لیکن وزیر خزانہ نہیں ملا, اور اس نے ہر ایک نے بیڑا غرق کیا. اور وہی ٹیم جو مشرف کی ٹیم تھی, وہی ٹیم جو زرداری کی ٹیم تھی, وہ PTI لے کے آئی. اچھا ہم کیا کریں گے؟ میرے پاس کراچی کی نظامت آئی ہے جماعت اسلامی کے پاس. جب نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے ناظم بنے تو اس وقت کراچی کا جو بجٹ تھا وہ 3.5-4 ارب روپے تھا, اور جب وہ گئے تو 44 ارب پر کراچی کو پہنچا کے گئے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ٹیم موجود تھی, انہوں نے ڈیلیور کیا. اچھا انہوں نے وسائل جنریٹ کیے, اور اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو بالکل میری ٹپس پر ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیے. اسی طرح ان سے پہلے عبدالستار افغانی صاحب, تو جماعت اسلامی کے پاس ٹیم ہے, موقع نہیں ملتا, یہ قوم موقع نہیں دیتی. یہ قوم موقع دے انشاءاللہ 5 سال کے اندر ہم اس قوم کو چینج آتا ہوا دکھائیں گے, اور اگر اس سے زیادہ موقع دے گی تو 10 سال کے اندر اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے. بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے نا تمام پارٹیوں کے حوالے سے نا 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں. آپ ان کی صلاحیتیں بھی, ان کے اچھے کام بھی بتا سکتی ہیں اور ان کی کمی بھی بتا سکتے ہیں. PTI سے شروع کرتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ایسی کوالٹی ہے کہ وہ اچھے ہیں, اور کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. دیکھیں جی, PTI کے حوالے سے میں ان کی جو کمٹمنٹ ہے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, اس کا معترف ہوں کہ عمران خان انہیں کال کرتا ہے, وہ باہر نکلتے ہیں, اور عمران خان انہیں کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں, اور کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اندھے ہو کر اپنی لیڈرشپ کو وہ ٹو کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ ان ورکرز کی ڈیڈیکیشن ہے, یہ ان ورکرز کا خلوص ہے, اعتماد ہے. لیکن یہ مایوس ہو جائیں گے بہت جلد. وہ تو کہتے ہیں آخری امید عمران خان, لیکن یہ مایوس ہو جائیں گے اس لیے کہ پہلے بھی 3 سال یہ بالکل بیٹھ گئے تھے. اصل میں یہ PDM کی یعنی ان کی تعریف کریں یا انہیں شاباش دیں کہ PDM نے ان کے اندر دوبارہ انرجی بھر دی ہے, ورنہ 3.5 سال کی اتنی بری کارکردگی تھی کہ جتنے بھی انصافیانس تھے یہ گھروں میں گھس گئے تھے اور گھر والوں کو بھی منہ نہیں دکھا رہے تھے. اماں پوچھتی تھی وہ تبدیلی تمہاری کدھر گئی ہے, لیکن وہ PDM کی بدولت اب یہ دوبارہ نکل آئیں. اگر خدا نخواستہ انہیں اقتدار مل گیا تو اگلے 3-4 سال نہیں, 1 سال کے اندر ان کی ساری ہوا نکل جائے گی. یہ آپ کا ایکسپیرینس بول رہے ہیں؟ جی بالکل, یا حقیقت آپ کو لگ رہی ہے؟ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. چلیں آ جاتے ہیں نون لیگ کی طرف, آ جاتے ہیں ان کے. اصل میں نون لیگ کے ساتھ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے نا کہ وہاں وہ موروثی پارٹی ہے. یعنی خواجہ سعد رفیق
یا شاہد خاقان عباسی یا اس طرح کے احسان اقبال، ان لوگوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی پارٹی کا صدر نہیں بن سکتا، ان میں سے کوئی پارٹی کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ کیا ایسی وجہ، کیوں؟ مریم نواز اب تک موجود ہے اور حمزہ اچھا، یہ شہباز مریم اب تک، نواز کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو 13ویں ممبر ہے کہ 12ویں ممبر ہے، کھلاڑی ہے ان کی، یہ بات ٹھیک ہے آپ کے نزدیک؟ اصل میں اگر آپ بے وقوفی کریں گے اور اپنے ہی گول میں گول پھینکیں گے تو ظاہر فائدہ تو دوسروں کو ہوگا۔ آپ سیاستدان سمجھتے ہیں مریم نواز کو؟ ظاہر کیا سیاستدان ہوگی، سیاستدان کی بیٹی، یعنی میں نواز شریف کو سیاستدان نہیں سمجھتا۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل جیلانی کے گملے میں اگے ہوئے آئے ہوئے ہیں۔ اور اچھا ایک اور بات ہے نا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ سیاستدانوں کی ایک اپنی، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سیاستدان تھے، ذوالفقار علی بھٹو سیاستدان تھے، ایون بے نظیر بھٹو سیاستدان تھی۔ نواز شریف تو سیاست کے یعنی اسے تو کوئی گھگو کیا کہتے ہیں، وہ تو گھگو گھوڑے جو تھے نا وہ ہیں، ان کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتہ۔ سیاست انہیں پتہ ہوتی تو یہ گند اپنے منہ پر لیتے۔ اور مریم نواز صاحبہ کا بھی پچھلے دنوں کچھ بیان تھا، شاید پرانا بیان تھا، کہ اگر عمران خان سے مخاطب تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر بہادری چاہیے تو نواز شریف سے ہدار لے لو۔ یہ بہادری ہے کہ لنڈن جا کر بیٹھ گئے۔ اب میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، وہ سپورٹ کرتی ہیں اپنے والد کو۔ آپ کے نزدیک مطلب کہ بالکل آگے فیوچر کچھ نہیں ہے نون لیگ کا؟ نہیں، نون لیگ کا تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کا ورکر بھی بدل ہو گئے، اس الیکشن میں نکلے گا بھی نہیں نکلے گا۔ اگر مریم نواز کو نون لیگ سے الگ کر دیا جائے تو؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں حمزہ شہباز آ جائے گا، سلمان شہباز آ جائے گا۔ اچھا، اور ہم مجبور ہوں گے ان کو؟ ظاہر ہے یہ لوگ مجبور ہوں گے۔ چلے جی، آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، آ جاتے ہیں۔ اس میں بلاول بھٹو آپ کو ملیں گے، زرداری صاحب ملیں گے۔ زرداری صاحب نے تو اصل میں عملاً جو بھٹو کا نظریہ ہے اسے دفن کر دیا اور کرپشن کی ایک نئی داستان کو رقم کیا، اور بلاول بھٹو صاحب کے اندر اتنی گٹس نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دوبارہ بھٹو کو زندہ کر سکے۔ صحیح، بہت اچھی بات ہے۔ آ جاتے ہیں ٹی ایل پی کی طرف، جو کہ ایک تیزی کے ساتھ ابھرتی ہوئی جماعت ہے اور اچھی لیڈز بھی نکال رہے ہیں وہ، اور ایک اچھے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، سچی بات ہے میں خود ان سے بہت متاثر تھا، ان کے جذبے سے، ان کے عشق رسول سے، لیکن مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ جب ان کے بیٹے کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کی 20-22 سال عمر ہے، یعنی اگر اسے بنانا بھی تھا تو اگلے 5-7 سال 10 سال اسے زیر تربیت رکھ کر پھر اس کو پارٹی کی عمارت دینی چاہیے تھی۔ ان کی پارٹی میں سینئر لیڈرشپ موجود تھی، اگر وہ آتی اور مولانا رضوی کی جگہ لیتی تو شاید ٹی ایل پی آج سے 2 گنا زیادہ آگے ہوتی، لیکن سعد صاحب بہت ابھی چھوٹے ہیں، ابھی میچورٹی کے اس لیول پر نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بڑی گھاگ ہے، اور وہ بندے کو اپنے ٹریپ میں ڈال لیتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ اس کا شاید اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے ان کا وہ ایک ان کے ساتھ ایک جذباتیت تو لوگوں کی ہوگی، لیکن وہ ایکسپینشن نہیں ہوگی جو کہ ہمیں توقع تھی، یہ کہ سارا اہل سنت کا اور بریلوی طبقہ وہ اکٹھا ہو جائے گا تو وہ شاید ممکن نہیں ہے۔ نہیں، لوگ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، ہر چیز سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی مین غلطی ہے ٹی ایل پی کی جس کی وجہ سے وہ بیک آ گئے واپس؟ ایک تو انہوں نے تشدد کا جو شروع کر دیا نا عنصر، یعنی اس سے ایک عام آدمی ان سے دور ہٹ گیا۔ دیکھیے عام تشدد سے مراد آپ کیا کرنا مطلب بزور جو آج کل یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، راستہ روک لیا، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کے ووٹر پر نیگیٹو اثر ڈالتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی کام کرتے ہوئے سیاسی انداز اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا کام ہے مطالبہ کرنا، آپ کا کام ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس وقت تک کا انتظار کرنا جب اقتدار آپ کے پاس آ جائے۔ جب اقتدار آپ کے پاس آ جائے تو پھر قوت کا استعمال، لیکن اقتدار آنے سے پہلے قوت کا استعمال کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور انہوں نے وہی کیا۔ سیم یہی دن تھے رمضان کی آمد تھی، ٹی ایل پی والوں کو روڈ پر مارا گیا، سگیز کے شیل، وہ یہی خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم ہو رہا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے؟ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے سب کچھ؟ ظاہر ہے، یہ دیکھیں پاکستان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ایک تو جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ یعنی پولیس کو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو بھٹو دور تھا اس میں بھی دولائی کیمپ میں سیاسی کارکنوں کو مارا پیٹا جاتا تھا، ضیاء الحق دور میں بھی یہ کام ہوا،
نواز شریف کے دور میں بھی یہ کوئی کام کم نہیں ہوا. تو ہر دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے, سیاسی مخالفت بھی ہوتی ہے. سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کیسز بھی بنتے ہیں, اور اپنے سیاسی مخالفین کو, یعنی میدان میں اپنے سیاسی مخالف کا مقابلہ کرنا, یہ اصل مردانگی ہے اور یہ اصل سیاست ہے. لیکن یہ میدان میں اپنے سیاسی مخالف کا مقابلہ نہیں کرتے اور مار دھاڑ پہ شروع ہو جاتے ہیں. آنے والا دور کس کا ہے اگلے 5 سال؟ یہ ذرا مجھے بالکل صحیح دیکھیں, پاکستان کے اندر ہنگ پارلیمنٹ آئے گی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جماعت اسلامی کا بھی شیئر ہوگا انشاءاللہ, پوری قوت سے آئے گی. مذہبی جماعتیں باقی بھی آئیں گی, نون اور جو پی ٹی آئی ہے یہ بھی. اچھا ویسے ایک بات ہے, پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کتنا مقابلہ ہے اس ٹائم؟ پی ڈی ایم تو ختم ہو جائے گی. دیکھیں پنجاب, آپ 10 میں سے نمبر دے سکتے ہیں. دیکھیں پنجاب میں ان کا مقابلہ ہوگا. کے پی میں تو نون لیگ نہیں ہے. کے پی میں تو مذہبی جماعتیں اور ہم, اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا ہمارا اور پی ٹی آئی کا. سندھ کراچی میں ہمارا اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوگا, وہاں پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے. اور سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی لیڈ لے گی. اس میں بلوچستان میں ظاہر ملا جلا رجحان ہوگا, اور وہاں پر یہ جو سردار اور وڈیرے ہیں, وہاں پر گوادر میں انشاءاللہ جماعت اسلامی ایسا سرپرائز دے گی کہ یہ وہ پورا ڈویژن جو ہے نا وہ حق دو گوادر تحریک کے نام ہوگا انشاءاللہ. اچھا شعر و شاعری پہ زیادہ زور ہوتا ہے جمعیت کا, میں نے دیکھا ہے. شعر بہت سناتے ہیں آپ لوگ, کوئی شعر سناتے چلیں ذرا. مجھے اقبال زیادہ اقبال کو پڑھتے ہیں آپ؟ جی جی, اقبال پسند ہے. اقبال کے فارسی کلام مجھے الحمدللہ وہ ہے. چلیں پروگرام کے آخر میں آپ سے سنتے ہیں. مجھے بتائیں, چلیں بالکل موضوع سے ہٹنا پڑ رہا ہے مجھے, چونکہ آپ کا تعلق واقعہ سے. واقعہ کے ترقیاتی کاموں میں مسائل کا اگر ذکر کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا ہے. دیکھیں 3-4 مسائل ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں, بہت گھمبیر ہیں, اور ہمارے سیاسی رہنماؤں نے اس پر بالکل توجہ نہیں دی. ایک تو ہمارے ہاں یہ جو جی ٹی روڈ ہے, جی یہ قتل گاہ بنی ہوئی ہے. بالکل ابھی حال ہی میں تو ابھی کل ایک نوجوان بچہ وہ شہید ہوا ہے, اور آپ یقین کریں اس کے یہ جو بھیجا وہ باہر نکلا ہوا تھا اور روڈ پر پڑا ہوا تھا, اور میں نے اس کی لاش کو اس حالت میں دیکھا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بچے یاد آ گئے. پھر میں اس کے بھائی سے ملا, پھر اس کے والد سے ملا, تو ان کی حالت دیکھ کر تو رونا آ رہا تھا. یہ ذمہ دار ہے این ایچ اے, یہ ذمہ دار ہے ہماری پولیس, یہ ذمہ دار ہے ہماری سول ایڈمنسٹریشن کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, وہ ریسیں لگاتے ہیں. ایسا ہی ہے, یعنی ڈمپر کو آپ بجائے اس کے کہ اپنی لائن میں چلاؤ اور ایک رفتار ہو, وہ ریسیں چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اوورٹیک کرتے ہیں اور کچل دیتے ہیں, رکشوں کو کچل دیتے ہیں. میں نے باقاعدہ پروگرام کیا تھا اس کے اوپر ڈمپر سے, میں نے ڈمپر والوں سے روک کر جی ٹی روڈ کے اوپر بات کی تھی. وہ کہتے ہیں ہماری غلطی نہیں ہوتی, موٹر سائیکل والے خود آ کے بیچ میں گھستے ہیں. جی بالکل, اس کو شوق ہوتا ہے مرنے کا. حالانکہ ہم روڈ پر چلتے ہوئے 12 دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جی نہیں بہت زیادہ ریسیں لگاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے اس میں کہ یہ جی ٹی روڈ پر صبح 6 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک ڈمپر روک دیے جائیں, اور ہم نے اس پر دے دی ہے, اب کال دے دی ہے کہ اگر یہ نہیں روکیں گے تو پھر ہم خود روکیں گے. اور دوسرا یہ کہ پھر ان کے لیے الٹرنیٹ روٹ بنایا جائے, اس سے روکا جائے. دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لاہور میں اورنج ٹرین چلتی ہے تو 20 روپے فی سواری وہ ٹکٹ لیتے ہیں اسٹاپ ٹو اسٹاپ, ہمارے ہاں 70 روپے لے رہے ہیں. میں نے اس دن بڑا حساب لگایا اس کے بعد, آپ کو پتہ ہے میں نے حساب لگایا کہ واکنٹ میں اگر آپ بڑی بس چلائیں تو 25 روپے میں بہت آسانی سے آپ اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرایہ مقرر کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو جلدی بھی بہت زیادہ ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بڑی بسیں چلائیں. اس بڑی بس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ 25 روپے کرایہ ہو جائے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا خواتین کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہوگا, وہ عزت سے چڑھ اتر سکیں گی, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو یونیفارم میں ہے صبح 7 سے 8 اور دوپہر 1 سے 2 ان کے لیے فری ٹرانسپورٹ دی جائے. یہ بھی مختلف شہروں میں ہو رہا ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا, ہو رہا ہے. بہت اچھا. تو یہاں کیوں نہ ہو, ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ ہماری دوسری مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ. تیسرا مسئلہ ہے ہمارا, دیکھیں پنجاب حکومت کی جتنے سکولز ہیں وہاں تعلیم مفت ہے میٹرک تک, اور بچوں کو کتابیں بھی مفت دی جاتی ہیں. ایف جی اسکولوں میں کیوں نہیں بھائی؟ ایف جی اسکولوں میں فیس بھی لی جاتی ہے, کتابیں بھی مفت نہیں ہیں. تو کیا پنجاب میں ایک چیز ہو سکتی ہے تو ایف جی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایف جی کی فیس بھی بالکل فری کی جائے, معاف کی جائے, اور بچوں کو کتابیں بھی دی جائے.
ہمارا ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر جنرل ہاسپٹل ہے، یہ 500 بیڈس کا ہاسپٹل ہے، یہاں پر ہر فیسلٹی ہونی چاہیے، لیکن یہاں ڈسپرین کی گولی بھی نہیں ملتی. تو اس جو ہسپتال ہے اس کو فل پوٹینشل پر چلایا جائے. جتنے اس کے ڈاکٹرز ہیں، جتنی نرسیں ہیں، جتنی ادویات ہیں، جتنے آپریشنز ہیں، جتنی اس کی فیسلٹیاں ساری کی ساری یہاں ہونی چاہیے. اسی طرح یہاں پر صرف 4 کالجز ہیں. 20,000 بچے ایسے ہیں، بچیاں جو یہاں سے اسلام آباد اور راولپنڈی جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ یہاں ان کو تعلیم کی سہولت فراہم کی جانی چاہیے. تو تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں ہمیں بہت اچھا. اور سب سے اہم بات امن و امان کی صورتحال. ڈاکے، چوریاں، جی ٹی روڈ پہ بھی ڈاکے ہو رہے ہیں، وہاں کے اندر بھی ہو رہے ہیں، کلوز سرکٹس میں بھی ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر ہو رہے ہیں، دکانوں پر ہو رہے ہیں، سنیچنگز ہو رہی ہیں، موبائل چھینے جا رہے ہیں. امن و امان کی اب تک صورتحال ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری منتخب لیڈرشپ ہے وہ اس پر توجہ نہیں دے رہی. جماعت اسلامی کا اور میرا یہ مطالبہ ہے اور ہم یہ چیزیں انفورس کرائیں گے انشاءاللہ. میں جب آپ نے بات بیچ میں رہ گئی، میں جب پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا تو میں نے امن و امان پر خاص توجہ دی تھی. میں نے منشیات کے خاتمے پر خاص توجہ دی تھی. میں نے یہاں بڑے بڑے جو منشیات فروش ہیں ان پر چھاپے پڑوائے تھے اور ان کے اندر جو سٹوریج تھی ان کی منشیات کی، یعنی ایک منشیات فروش پر میں نے اپنی نگرانی میں چھاپا پڑوا کر 1200 شراب کی کپیاں وہ برآمد کروائی تھی اور اسے اڈیالہ جیل بھجوا دیا تھا. تو الحمدللہ منشیات کے خلاف بھی ڈرائیو کریں گے، ہم امن و امان کی بات بھی کریں گے، ہم طلبہ کے روزگار کی بات بھی کریں گے، فری ٹرانسپورٹ کی بات بھی کریں گے، ہسپتالوں کو بھی ٹھیک کریں گے، اور ہم یہ جو تعلیمی سلسلے ہیں یہ بھی جاری کریں گے. بہت اچھی بات ہے سر جی. میں تھوڑا سا اپنے موضوع سے دوبارہ ہٹ لوں. آپ نے تعلیم کی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے یونیورسٹی کو فحاشی کے اڈے کہا جاتا ہے، یہ کس حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے تعلیمی اداروں میں چونکہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جو منشیات کے دھندے بڑے عروج پر ہاں جی بالکل، اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ان کا جو کلچر ہے وہ ویسٹرنائز ہو رہا ہے اور دوسرا وہاں منشیات، یہ الارمنگ ہے. تو اس کے لیے تو گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو تعلیمی اداروں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے. اور بہترین بات تو یہ ہے کہ طلباء کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے اور طالبات کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا سے انتظامی معاملات میں ہو جائیں گے. دیکھیں ہر تعلیمی ادارے میں 2 4 5 ہزار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے وہ ان کے کیمپسز الگ کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے ان کے لیے ساری ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں. صرف ول ہونی چاہیے، قوت فیصلہ ہونی چاہیے. اگر ان کے تعلیمی ادارے الگ الگ ہو جائیں نا تو میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ خواتین کی شرح خواندگی بڑھ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجتے اس ماحول کی وجہ سے. لیکن جب ان کے لیے خواتین کی الگ یونیورسٹی ہوگی، الگ کالج ہوگا، الگ میڈیکل کالج ہوگا تو وہ بچیاں یونیورسٹی جائیں گی، کالجز جائیں گی، ان کی تعلیمی ریشو بڑھ جائے گی. لہٰذا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے، الگ الگ تعلیمی ادارے بنانے چاہیے. اور یہ جو آئس کا اور یہ جو منشیات کا ہے اس پر تو اسٹرکٹ انتظامی کنٹرول ہونا چاہیے. اور جس یونیورسٹی میں ہو اس یونیورسٹی کو سیل کرنا چاہیے، اس کے وائس چانسلر کو اندر کرنا چاہیے. اور مسئلہ یہ ہمارے سفارشی نکل آتے ہیں نا سر، چھوڑ دیتے ہیں نا. وہ انکل آرمی میں ہوتے ہیں، چاچو میرے سیاستدان ہوتے ہیں، پھر تھانے میں بھی وہ آ جاتے ہیں. غریب کا بچہ پکڑا جاتا ہے، امیر کا بچہ پھر پیتا ہے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی، ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ تو صرف آئس ہے. اگر کسی امیر کا بچہ کسی غریب کے بچے کو رون دے گاڑی میں، وہ شاذیب جو تو یاد ہے نا آپ کو، تو پھر ریمنڈ ڈیوس یاد ہے نا. تو یہاں پاکستان میں تو یہ ہے مسئلہ کہ غریب کچلا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کتے بلے میں اور بکری میں اور غریب کے بچے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور کوئی امیر جو ہے وہ اسے کچل دے تو وہ دندناتا پھرتا ہے. وکٹری کا نشان یعنی اس کو چھوڑیں. ابھی حال ہی میں ہمارے بلوچستان کے اندر عبد الرحمن کیتھران، جس کی نجی جیل تھی، جس کی نجی جیل سے بچوں اور خواتین کو بازیاب کرایا گیا اور جس نے کنویں کے اندر لاشیں پھینکی ہوئی تھیں وہ لاشیں نکالی گئیں، اسی عدلیہ نے اس کو ضمانت دے دی اور وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر نکلا ہے. یہ کلنک کا ٹیکہ ہے ہمارے اس نظام پر. جی وکاس بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہوئی. میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، مختصر کرتے ہیں تاکہ زیادہ لینتھی نہ ہو. لینتھی کے 45 منٹ تو ہو چکے ہیں، تاکہ میں چاہتا ہوں ہماری آڈینس ہمیں دیکھ لے اچھی طریقے سے. میں چاہتا ہوں اپنے لیے، جماعت اسلامی کے لیے اور اپنی الیکشن کیمپین کے لیے اگر کچھ باتیں کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے حلقے کی عوام سے بھی اور پورے ملک کے لوگوں سے بھی
اور شاید پوری دنیا میں بھی آپ کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہو کہ اس وقت پاکستان ایسے دوراہے پر ہے کہ پاکستان کی عوام کو کوئی چانس نہیں لینا چاہیے، کوئی مزید تجربہ نہیں کرنا چاہیے، کسی آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا نہیں چاہیے. ان کی جتنی کیپیسٹی تھی انہوں نے کیا، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو. ان کے اندر جتنا کچھ تھا پوٹینشل انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے. اس سے زیادہ یہ کرنے کے نہ اہل ہیں اور نہ یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن پاکستان کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ نے ان پر دوبارہ اعتماد کیا تو خدا نخواستہ یہ ملک ہی نہیں رہے گا. اس لیے چانس نہ لیں. اس وقت واقعی حقیقی تبدیلی کی ترجمان جماعت اسلامی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، حل صرف جماعت اسلامی ہے، آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں، میں دوبارہ ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا، آپ عمران خان کو سیاستدان مانتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. کس وجہ سے؟ عمران خان جو ہے نا وہ ایک تو کنفیوزڈ اور کمپلیکس پرسنالٹی ہے، بلکہ اس کے اندر پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. وہ ایک مغرور اور خود پسند انسان ہے، اور لیکن اس کا آئی کیو لیول بلو ایوریج ہے. اسے سمجھ کچھ نہیں آتی، ککھ نہیں آتی، اور سمجھتا یہ ہے کہ میں شاید اس بنیاد پہ کہ لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں کوئی بڑا مارکا. یعنی اس کی مثال ایسے جرنیل کی ہے کہ جس کے پاس فوج تو ہے لیکن اس کے پاس لڑنے کا پلان کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنی فوج کو کہہ دیتا ہے کنویں میں چھلانگ لگا، اور ساری کی ساری فوج کو کنویں میں ڈمپ کر کے آگے نکل جاتا ہے. تھینک یو سو مچ وقاص صاحب، تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا بات کری، بہت مزہ آیا. اگر سلسلے کو بڑھایا جائے تو آئی تھنک 2-3 گھنٹے بھی کم ہوں گے. ایسے ہی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے مزہ آیا ہوگا. ہمارے پروگرام میں، ہماری پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ بہت اچھی اچھی شخصیات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ان کو سپورٹ کریں، ہمیں بھی سپورٹ کریں. دا ملنگ فیملی کا شکریہ اگین. ہماری ٹیم میں، پروڈکشن ٹیم میں کام کر رہی ہیں، اچھا سپورٹ کرتی ہیں، اچھا کام کرتی ہیں. اور ہمیں سبسکرائب کریں، ان کو بھی سبسکرائب کریں. وقاص صاحب کو سپورٹ کریں، ان کا چینل بھی یوٹیوب کے اوپر ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.